اچھا آصف صاحب، ہم پاکستانی میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ جب سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے یہ فروغ پایا ہے اور عام ہوا ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ ایک عام بندے کی رسائی ہوئی ہے سوشل میڈیا تک، اور جب سے یہ اسمارٹ فون آئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ فوٹوگرافر ہے، ہر بندہ جو ہے وہ رپورٹر اور تجزیہ نگار ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بنا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو برے اثرات ہیں اس سے ہماری قوم کس طرح بچ سکتی ہے؟ سوشل میڈیا کے برے اثرات کے بارے میں جو ہے وہ لوگ یہی کہیں گے کہ آپ بڑے نیگیٹو سوچ رہے ہیں، اور آپ کو جناب ویسے ہی آپ لوگ جو ہیں وہ دینداروں کو تو ویسے ہی آوازاری ہوتی ہے ان چیزوں سے، جدید ٹیکنالوجی سے دیندار لوگ جو ہیں وہ ذرا کرنی کی طرح ایک لیبل لگا ہوا ہے نا. نہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں میڈیا کی وہ تو ہیں نا، اس کو تو ہم اگنالج کر رہے ہیں. میں آپ سے دیکھیے اس میں ہمیں بڑا کلیئر ہونا پڑے گا کہ ہمارے پاس وہ یارڈ سٹک کیا ہے جو کسی سوشل میڈیا کو اچھا یا برا قرار دے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بندہ مومن کے لیے یارڈ سٹک جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. اگر کوئی چیز اس کے مطابق صحیح ہے تو صحیح ہے، اور کوئی اس چیز اس کے مطابق غلط ہے تو ہزار اس میں اچھائیاں نظر آ رہی ہیں وہ غلط ہے. یارڈ سٹک ہمارے پاس یہ ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا اگرچہ معلومات کا بہت بڑا ذریعہ ہے، نو ڈاؤٹ، اس معلومات میں منفی معلومات بھی، مثبت بھی، ناجائز بھی معلومات کا ذریعہ یہ ہے. تو جیسے قرآن مجید میں کہا گیا نا، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، اے نبی ان سے کہہ دیے اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن منفعت بھی ہے لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے اس کے نفع سے. یا اس آیت کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. سوشل میڈیا کا جو ظاہری ایک نقصان، ابھی ہم پھر تھوڑا سا دین کو سائڈ پہ کر رہے ہیں، تو سوشل میڈیا کا ایک ظاہری نقصان آپ کو میں بتاؤں. آپ کو یاد ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے عرب سپرنگ کے نام سے ایک پورا ایک فنامنا ڈیولپ کیا گیا. عرب ممالک کے اندر عوام بیدار ہو رہی ہے، اور اس عرب سپرنگ کے بیدار ہونے میں سوشل میڈیا کو بنیادی اور کلیدی کردار دیا گیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ اتنی ایکٹیو ہے کہ اس نے پورے عرب جو عوام ہے اس کو کھڑا کر دیا. مصر میں بڑے بڑے جناب وہ ہو رہے تھے، اور عرب ممالک کے اندر جناب عوام اکٹھی ہو رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا. عرب سپرنگ کا نام دیا گیا. آج 10-11 سال بعد ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ اس عرب سپرنگ کے سنہری لفظ کے بعد ان عرب ممالک میں حالات کیا ہوئے، رجیم چینج ہو گئی، حالات کیا ہوئے، اور کس کے فیور میں حالات گئے. یہ ظاہری ایک بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے بڑا خوشنما نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جنہوں نے اس کو بنایا ہے انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے بنایا ہے. اچھا، اور انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے. اب آتے ہیں ہم تھوڑا سا دینی ٹچ کو لے کے آتے ہیں. دیکھیے بے حیائی کے حوالے سے ہمارے قرآن اور حدیث کا جو سٹینس ہے وہ کیا ہے. ایک حدیث کیا ہے، ان لم تستحی فاصنع ما شئت، تو بے حیا ہو جا پھر تو جو چاہے کر. گویا بے حیا ہو جاؤ پھر تم کچھ بھی کر سکتے ہو. پھر ایک جگہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. سب سے بڑا پرابلم جو نیگیٹو آتا ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والا بندہ بد نظری کا شکار ہوتا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے، چاہتے نہ چاہتے. جب بد نظری کا شکار ہوتا ہے تو کیا اس کا ایمان اس سے تقویت حاصل کرتا ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایمان کمزور ہوتا ہے. اور جب بندہ مستقل بد نظری کا شکار رہتا ہے تو ایمان باقاعدہ کمزوری کے اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ لیول پہ چلا جاتا ہے. لو لیول. اب حدیث کیا ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو اپنے ہاتھ سے روکو، اس کی استطاعت نہیں رکھتے زبان سے کہو، اس کی استطاعت نہیں رکھتے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور ایک اور جگہ کہا گیا کہ یہ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دائرے کے برابر بھی نہیں. میں روز سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں، اب مجھے وہ چیزیں جو بے حیائی کی تھیں جو آتی ہے اب میرے لیے وہ نارمل ہو گئی. گویا یوزڈ ہو گئے، گویا دل نے بھی اس کو برا کہنا چھوڑ دیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس حدیث کے مصداق میں اب ایمان سے فارغ ہو گئے. استغفر اللہ. اب ایمان سے جو فارغ ہو گئے، اب ہم اوپن چراگاہ ہیں شیطان کے لیے، ابلیسی طاقتوں کے لیے. جب ہمارا ایمان ہی نکل گیا پھر ہمارا فیتھ اپنے دین کے اوپر سے ختم ہو گیا.
تو پہلا حملہ جو ہوا نا ہمارا حیا کے حوالے سے، وہ ہمارے اس ایمان کو بالکل اس لیول پر لے جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ڈس انفارمیشن۔ ایمان تو اب ہمارا ہو گیا فارغ، ڈس انفارمیشن اس قدر ہے، پھر جو شخصیت پاپولر ہو رہی ہے اس کے بارے میں نیگیٹو خبریں اس طرح دے دی کہ وہ بھی داغدار ہو جائے، کریکٹر اسیسینیشن ہو، سب سے بڑا ٹول سوشل میڈیا ہے۔ پھر باہر کے نظریات کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر، آج ملالہ یوسفزئی کا ایک بیان آیا ہے شادی کے بارے میں، انتہائی خوفناک بیان ہے، یہ آ رہا ہے۔ اب ایمان تو سائیڈ اب ایمان سائیڈ پہ ہو گیا، اب یہ نظریات، چونکہ نظریہ آپ کا ختم ہو گیا تو اب اور نظریات تو پھر آئیں گے۔ خانہ خالی را دیو میں گیرت، جب انسان کا گھر خالی ہوتا تو پھر جن تو آتے ہیں، اب وہ اس سوشل میڈیا کے تھرو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں اس کے اندر جو بحثیں ہو رہی ہیں، کوئی مناظرے ہو رہے ہیں، کوئی فلاں کے فرقے کو غلط کہہ رہا ہے، فلاں فرقے کو غلط کہہ رہا ہے، گویا پتہ چلا کہ جناب سب کا سب کوڑ اسلام کے اندر موجود ہے، معاذ اللہ۔ آج یہ اہل علم حضرات بھی آپس میں آج کل بڑے وہ لگے ہوئے ہیں، فلاں کا فرقہ غلط، فلاں کا فرقہ غلط، تفریق بھی ہو گئی، اتحاد بھی ختم ہو گیا۔ اس سے آگے بڑھیں، یعنی کہ ہم بے حیا بھی ہوئے، ہم ایمان سے بھی گئے، ہم نے اوروں کے نظریات بھی لے لیے، ہم آپس میں بھی بٹ گئے، آگے چلیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کی تمام ایکٹیویٹی اس کا ایک لاگ بن رہا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس کی ایک ہسٹری بن رہی ہے کہ بھائی یہ جو یوزر ہے یہ فلاں فلاں سائٹ کو، فلاں فلاں چیز کو پسند کرتا ہے، فلاں فلاں سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، علیحدگی میں بیٹھ کے یہ دیکھتا ہے، وہ ہماری ایک پوری ہماری ایک اعمال نامہ سوشل میڈیا والوں کے پاس میں تیار ہو گیا کہ چلو بھائی اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑے گی نا کہ فلاں کوالٹی کا بندہ چاہیے تو ہمارے پاس پروفائل پوری موجود ہے کہ اس کوالٹی کا بندہ ہم اٹھائیں گے اور اس کو ہم یوز کر لیں گے۔ تو اس نظر سے ضرور دیکھا جائے، معلومات کے خوشنما بینر کے تحت حملہ کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ آج دین کا جس لیول پر مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم اب ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے قانون کا مذاق اڑتا رہے حکومتی لیول کے اوپر، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تائید کرنے والے بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا ان کو بھی دکھا رہا ہے۔ اب ایک خوفناک ٹرینڈ آنا جو شروع ہوا، جس سے کہ مزید واضح یہ ہوتا ہے کہ یہ کس کا ایجنڈا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ضروری بات۔ اب سوشل میڈیا نے اپنی گرفت ٹائٹ کرنی شروع کی ہے، اصول و ضوابط طے ہونا، اصول و ضوابط، ہیٹ سپیچ، یہودیوں کے خلاف کچھ مت بولنا، فلاں کی تعریف مت کرنا، فلاں کی تنقید مت کرنا، تمہارا پیج ڈاؤن ہو جائے گا، تمہارا وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گا، تمہیں اس ویڈیو پہ پیسے نہیں ملیں گے، تمہارا اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا۔ اب آہستہ آہستہ وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جنہوں نے لازم سمجھ لیا ہے کہ ہمیں اس سوشل میڈیا پہ رہنا ہے، وہ اپنی رائے عامہ کو ہمارے مزاج کے مطابق شیپ کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک، اور وہ وقت وہ آئے گا کچھ عرصے بعد کہ لوگ اگر اس پہ رہیں گے تو صرف انہی کی زبان بولیں گے، انہی کو جسٹیفائی کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے نقصان، فائدے کی آڑ میں جو نقصان ہو رہا ہے۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت پوری قوم میں، اب پھر دل دکھتا ہے کہ ٹائم کا ضیاع کتنا ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے اسکرال کیے جا رہے ہیں، دیکھا فلاں دیکھا فلاں، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ہمارے لوور ایڈکشن کے لیول تک، ایڈکشن لیول کے اوپر سوشل میڈیا کا استعمال اس حد تک ہو چکا ہے کہ آؤٹ پٹ زیرو، اور جناب اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اور آگے بڑھیں، اب میں کہاں تک بولوں، گھروں کے اندر خواتین کے حوالے سے کس قدر خوفناک کام ہو چکا ہے۔ فلاں ایک خاتون نے جناب پیج بنایا، اس پہ لائکس آنے شروع ہو گئے، اس نے دیکھا یہ کون لائک کر رہا ہے۔ اب آپ نے جب اپنا پیج بنایا، اپنی معلومات ڈالی تو بھیڑیے بیٹھے ہوئے۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ قیامت کا ایک عرض یہ ہے، جو علامات قیامت میں سے ہے نا کہ قیامت کے قریب مومن جو ہے وہ اپنے گھر والیوں کو، بیٹیوں بہنوں کو رسیاں باندھ باندھ کے روکے گا اور رسیاں توڑا کے بھاگے گی۔ کیا ہے آج آپ جب موبائل فون آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو they have access to everything and many people have access to them۔ صحیح۔ تو یہ اندر جو معاشرے کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، ایمان تو ختم ہو گیا بہت پہلے سے، جب وہ چیزیں ہمیں اچھی لگنے لگ گئیں۔
تو حدیث کے مطابق تو پھر ایمان نہیں رہا. تو یہ وہ جسے ہم کہیں اثرات ہیں, یہ بہت نٹ شل میں نے بیان کیا ہے, اس کے اوپر بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے. حالانکہ میں خود سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں, تنظیم اسلامی کا یا انجمن خدام کا, ڈاکٹر سارہ رحمۃ اللہ علیہ کا استعمال کرتا ہوں, لیکن یہ مسلسل یہ تو اس کا پازیٹیو رول ہے نا, پازیٹیو رول ہے, لیکن پتہ ہے کہ آپ اس بازار میں کھڑے ہو کے چیز بیچ رہے ہیں جس بازار کے اندر بے حیائی اور یہ سب جو نیگیٹیوز بتائیں وہاں موجود ہے.